الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل آتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. صلوات. عزیزان گرامی، عرفان حق کے ذیل میں جو مکالمہ ہم نے اور آپ نے باہم مل کر طے کیا، کوشش یہ ہے کہ آج اسے تتمے کی منزل تک پہنچایا جائے۔ کما ہو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ ہم نے اپنے موضوع کا پوری طرح احاطہ کر لیا، لیکن یہ امر تو واضح ہو گیا کہ جتنا ہم طلب علم کریں گے اتنا ہماری کیفیات نفس میں بلندی آئے گی، اور جتنا ہم اپنی کیفیات نفس کو سمجھیں گے اتنا درک دین بڑھتا چلا جائے گا۔ عزیزان گرامی، گفتگو آخری مرحلے میں اس منزل میں داخل ہوئی کہ اگر اس نفس میں انسان یکسوئی کو قائم کر دے، کنسنٹریشن کو قائم کر دے، تو اس کی حیات دین پر قیام پذیر ہو جائے گی، اس کی حیات دین پر قیام پذیر ہو جائے گی۔ اور جیسا کہ میں نے گزشتہ شب میں کہا کہ دائرہ دین میں پابند شرع جتنے احکام ہیں اس کا خلاصہ ایک سطر میں یہ ہے کہ جب ہم ان کو پرفارم کریں، جب ہم ان کو ادا کریں تو ہمارے نفس میں یکسوئی قائم ہو جائے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ فقہی اعتبار سے آپ کسی دائرے میں کھڑے ہوں، مسلکی اعتبار سے آپ کسی دائرے میں کھڑے ہوں، لیکن سب کا قبلہ ایک ہے، سب کا قبلہ ایک ہے۔ اوقات نماز یکساں، رکعتیں یکساں، اذکار یکساں، اختلاف کہاں ہے؟ اختلاف کہاں ہے؟ ہر مکتبہ فکر میں نماز کے 5 ہی اوقات ہیں، ہر نماز کی رکعتیں معین ہیں۔ کوئی فقیہ یہ نہیں کہتا کہ فجر 3 رکعت پڑھو، سب 2 رکعت پڑھتے ہیں۔ کوئی فقیہ یہ نہیں کہے گا
کہ آپ مغرب 4 رکعت پڑھیں یا 2 رکعت نہیں، سب کہتے ہیں 3 رکعت پڑھیں، اختلاف ہے ہی نہیں۔ اصل بحث کیوں قائم نہیں کرتے کہ یہ سمت کا تعین مائنڈ کنسنٹریشن کے لیے، یہ اوقات کا تعین مائنڈ کنسنٹریشن کے لیے، یہ رکعتوں کا تعین مائنڈ کنسنٹریشن کے لیے، یہ اذکار کا تعین مائنڈ کنسنٹریشن کے لیے، یکسوئی یہ نفس کے لیے، یکسوئی یہ نفس کے لیے۔ اب اگر کہیں کوئی فرق ہے، میں اختلاف بھی نہیں کہتا، اگر کہیں کوئی فرق ہے تو فقط اتنا ہے کہ ہاتھ باندھے جائیں یا کھولے جائیں، اور باندھے جائیں تو کہاں باندھے جائیں؟ تو اس سلسلے میں ایک روایت ہے اور راوی ہے حجر بن وائی، یہ یمن کا رہنے والا تھا۔ یہ ایک رات مدینے میں آ کے قیام پذیر ہوا اور یہ روایت کرتا ہے کہ میں نماز میں ختمی مرتبت کے پیچھے کھڑا تھا اور آپ ردا میں لپٹے ہوئے تھے، اور میں نے محسوس کیا کہ آپ کبھی ہاتھ باندھ رہے ہیں اور کبھی ہاتھ کھول رہے ہیں۔ اس ایک روایت پر اجتہاد کیا امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے، اور اس اجتہاد کے نتیجے میں، اس ایک روایت پر اجتہاد کے نتیجے میں امام اعظم نے امت مسلمہ کے ہاتھ بنوا دیے۔ کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ ان کا نتیجہ اجتہاد ہے، لیکن سب کی ایک ہے، اوقات سب کے ایک ہیں، رکعتیں سب کی ایک ہیں، اذکار سب کے ایک ہیں، اور یہ سب کیوں ہیں؟ اس نفس میں یکسوئی پائے گی، اس نفس میں کنسنٹریشن پائے گی، ٹھیک، تاکہ یہ زندگی دین پر قیام پذیر ہو جائے، روزہ ایک ہی مہینہ سب نے روزہ رکھنا، ماہ رمضان، اب اوقات روزہ میں اختلاف ہے؟ نہیں، کوئی اختلاف۔ آج انسان مشاہدے کی منزل میں آ گیا، اب اس رمزیت سے آگاہ ہو گیا کہ یہ 10 منٹ آگے 10 منٹ پیچھے، یہ کوئی اختلاف نہیں ہے، احتیاط ہے، اوقات میں کوئی اختلاف نہیں۔ اب مسائل روزہ میں اختلاف ہے، مجھے نہیں معلوم کہ کس فقیر نے کیا کہا ہے، لیکن روزے کی تعریف ایک مکالمے میں یہ ہے کہ روزے میں آپ کو فقط نیت کرنا ہے اور سب کچھ نہ کرنا ہی نہ کرنا ہے، ایسا ہی صرف نیت کرنا ہے اور سب کچھ نہ کرنا ہی نہ کرنا ہے، یعنی اس انکار میں، اس نفس میں یکسوئی کو قائم رکھنا، کنسنٹریشن کو قائم رکھنا، یعنی اب بتائیں آپ ان بچوں کو، ان طلباء کو، کہ اس روزے کے ذریعے سے آپ میں قوت انکار کو کبھی بنایا جا رہا ہے؟ اس روزے کے ذریعے سے آپ کے نفس میں یکسوئی کو قائم کیا جا رہا ہے؟ اس روزے کے ذریعے سے جب قوت انکار کبھی ہوتی ہے تو آپ کی حیات الا اللہ میں جذب ہو جاتی ہے، آپ کی حیات
الا اللہ میں جلب ہو جاتی ہے. یہ تمام عبادات اس کا خلاصہ یہی ہے، جب ان کو پرفارم کریں، جب ان کو ادا کریں، آپ کے نفس میں یکسوئی کنسنٹریشن قائم ہو. حج ایک آیت ہے، من استطاع، جو صاحب استطاعت ہے، جو صاحب استطاعت ہے اس پہ حج واجب ہے. صحیح، جو صاحب استطاعت ہے. اب یہ ایسی عبادت ہے جو ہمہ وقت آپ کے نفس میں کنسنٹریشن کو قائم کرے گی اور یہ سیلف اسسمنٹ کی منزل سے گزارے گی کہ آپ ہمہ وقت اپنا جائزہ لیتے چلے جائیں کہ آپ مستطیع ہوئے کہ نہیں. ادھر مستطیع ہوئے، ادھر آپ پر حج واجب ہو گئے. ادھر مستطیع ہوئے، ادھر آپ پر حج واجب ہو گیا. زکوٰۃ، خمس ایک دن معین کر لیجیے، ایک دن معین کر دیجیے آپ کے اختیار میں. آپ کا غیر آپ کا محتسب نہیں ہے، آپ اپنے محتسب خود ہیں. آپ اپنے محتسب خود ہیں. اب آپ جب کیلکولیشن کریں گے، تو اگر اس میں کنسنٹریشن ہے تو نتیجہ درست آئے گا، لیکن اگر کنسنٹریشن نہیں تو نتیجہ درست نہیں آئے گا. اب وہ میرے احباب جو بینکس میں ملازمتیں کر رہے ہیں، جب شام کو کلوزنگ کا وقت آتا ہے، اگر کنسنٹریشن نہیں تو بار بار حسابیات کے عمل سے گزرنا پڑتا ہے. لیکن اگر کنسنٹریشن ہے تو ایک ہی دفعہ میں آپ کا رزلٹ درست آ جاتا ہے. تو جب تک نفس میں یکسوئی نہیں ہوگی، نتیجہ درست نہیں ہو سکتا. جب نفس میں یکسوئی قائم ہوگی، نتیجہ درست ہوگا. تو یہی تو خالق نے کہا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، تم اپنے نفس میں یکسوئی قائم کرو تاکہ تمہاری حیات دین پر قیام کر جائے، تاکہ تمہاری حیات دین پر قیام کر جائے. اور ادھر حیات دین پر قیام کر گئی تو پھر دین ہے کیا؟ دین ہے کیا؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. دین اللہ کی فطرت ہے، دین اللہ کی فطرت ہے جس پر انسان کو فطر کیا گیا، انسان کو خلق کیا گیا. لا تبدیل لخلق اللہ، اس کی خلقت میں کوئی تبدیلی وقوع پذیر نہیں ہوتی، اس کی خلقت میں کوئی تبدیلی وقوع پذیر نہیں ہوتی. دین اللہ کی فطرت ہے. دین پھر کہہ رہا ہوں اللہ کی فطرت ہے جس پہ آپ کو خلق کیا گیا. اب اگر حیات فطرت پہ قیام کرے گی، اگر حیات فطرت پہ قیام کرے گی تو زبان قرآن میں مسلم کہلائے گی. کیا شوق ہے ہمیں کہ ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس دائرے میں علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا. کیا شوق ہے کہ کلمہ زبان پہ جاری کیا اور سینے کو ٹھوک کے کہا مسلم ہے. سینے کو ٹھوک کے کہا ہم مسلم ہیں، ہم مسلمان ہیں. کائنات کی ہر شے، کائنات کی ہر شے ذرے سے لے کے سرا تک مسلم ہے. تھوڑا سا میرے ساتھ رہے، گفتگو آخری مرحلے میں. کائنات
مسلم ہے. خالق نے ہر شے کے لیے ایک فطرت معین کی. خالق نے ہر شے کے لیے ایک فطرت معین کی. یعنی موالید ثلاثہ میں جو کچھ بھی ہے اس کے لیے ایک فطرت معین کی. اچھا یہ لفظ ذرا سا مشکل ہو گیا. موالید ثلاثہ یعنی جمادات. جمادات یہ مٹی، یہ ریت کے ذرات. نباتات یہ پودے، یہ شجر، یہ درخت. حیوانات اب اس میں چرے پرے وحوش سب شامل ہیں. اسے کہتے ہیں موالید ثلاثہ. موالید ثلاثہ میں جو کچھ بھی ہے اس کے لیے ایک فطرت معین کی، اور ہر شے اپنی فطرت پر قیام کیے ہوئے ہے. اور جب تک وہ اپنی فطرت پہ قیام کیے ہوئے وہ مسلم ہے. واہ 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 سبحان اللہ. جب تک وہ اپنی فطرت پہ قیام کیے ہوئے وہ مسلم ہے. لیکن موالید ثلاثہ میں اور آپ میں فرق یہ ہے کہ وہ مجبوری کے ساتھ قیام کر رہے ہیں اور آپ کا قیام اختیاری ہے. ان کا قیام مجبوری ہے، آپ کا قیام اختیاری ہے. یہی سبب ہے کہ کائنات میں کسی شے کے لیے ڈے آف جسٹس نہیں ہے، روز جزا و سزا نہیں ہے سوائے آپ کے. اس لیے وہ با کیفیت مجبوری قیام پذیر ہے، آپ با کیفیت اختیار قیام پذیر ہے. اب اگر اختیار کو سلامت رکھیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، اختیار کو مجروح کریں گے تو ناکام ہو جائیں گے. محمد وآل محمد بلندر صلوات. قتل ہے خدا کی موت ہے، خدا کی موت ہے. قاتل خدا کی موت ہے، ہوکیوں کی خدا کی موت ہے. ساری بات بلال گئے. صلوات. یہ بھی ایک کیفیت نفس ہے، یہ بھی ایک کیفیت نفس ہے. گھبرانا نہیں چاہیے. ہر ایک کی کیفیت کا احترام کرنا ہی انسانیت ہے. سلامت رہے قبلہ کیا کہنے. ہر ایک کی کیفیت کا احترام آپ کریں، اسی کا نام انسانیت ہے. ہر شے اپنی فطرت پہ قیام پذیر ہے. آسان کرتے جائیں. یہ مجلس میں اپنے بزرگوں کے لیے نہیں پڑھ رہا، وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. کیا کہنے. یہ میں طلباء کے لیے پڑھ رہا ہوں، نوجوانوں کے لیے پڑھ رہا ہوں. اس لیے کہ اب انہوں نے ہی مستقبل میں جا کر اس تمام انام کو اپنے ہاتھوں میں لینا ہے. انہوں نے ہی مستقبل کی راہوں کو متعین کرنا ہے، اور انہوں نے ہی چراغ جلانے ہیں. انہوں نے ہی چراغ جلانے. یہ خود منور ہوں گے، دوسرے کی حیات کو بھی منور کریں. شب عاشور ہے نا، ہمارے یہاں روایت ہے کہ آج ہم بارگاہوں میں جا کے چراغ جلاتے ہیں. یہ تمثیل ہے. ہم دنیا کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو آج کی شب چراغ اس لیے جلاتے ہیں کہ یہ شب حیات کی تاریکی کو روشنی میں بدلتی ہے. یہ شب حیات کی تاریکی کو روشنی میں بدلتی ہے. میرے عزیز ہر شے اپنی فطرت پہ قیام کیے ہوئے. جمادات یہ مٹی کے ذرات، یہ ریت کے ذرات. ایک ذرہ دوسرے ذرے سے جڑا ہوا ہے. ایک ذرہ دوسرے ذرے سے جڑا ہوا ہے. اب سائنس کی ابتدائی جماعتوں میں میں سمجھتا ہوں پڑھ چکے ہیں
کہ ہر دو ذروں کے درمیان جو مائنر گریویٹیشنل فورس ہے، جب تک یہ مائنر گریویٹیشنل فورس ہے، یہ حالت قیام میں، یہ حالت قیام میں، یہ دشت، یہ صحرا، یہ پہاڑ، سب حالت قیام میں جب تک ذرے کے ذرات کے درمیان میں مائنر گریویٹیشنل فورس ہے، یہ اپنی اس کیفیت پہ قیام کیے ہوئے نظام عالم سلامت ہے. نظام عالم سلامت ہے، یہ اپنی فطرت پہ قیام کیے ہوئے، لیکن یہ قیام میں نے کہا مجبوری ہے. اب پوچھتے ہو قیامت کیسے آئے گی؟ جس نے یہ کیفیت قیام دی، اگر وہ اشارہ کرے تو یہی ریت کے ذرات ہوا میں اڑنے لگیں گے. کل فراش المبثوث، یہ پہاڑ ایسے اڑیں گے جیسے دھنی ہوئی روئی. یہ پہاڑ ایسے اڑیں گے جیسے دھنی ہوئی روئی. تو ہر ذرہ دوسرے ذرے سے جڑا ہوا ہے، یہ اپنی فطرت پہ قیام کیے ہوئے. یہی اس کی اصلی عبادت ہے، یہی اس کی اصلی عبادت ہے. یہ کیا ضد ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ دوسرا بھی کرے؟ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. زمین و آسمان میں کوئی شے ایسی نہیں جو اس کی عبادت نہ کر رہی ہو. اب یہ کیا تقاضا جو میں کر رہا ہوں وہ ہر شے کرے. میں تکبیر بلند کر رہا ہوں، ہر ذرے سے اللہ اکبر کی صدا ہے. میں سبحان اللہ کہہ رہا ہوں، چٹکتی ہوئی کلیاں سبحان اللہ کہیں. میں الحمدللہ کہہ رہا ہوں، اڑتے ہوئے پرے اپنی پرواز میں الحمدللہ کی ندا دیں. یہ کیا ضد ہے؟ ہر شے جو اپنی فطرت پہ قیام کیے ہوئے ہے وہی اس کی اصل عبادت ہے. ہر شے جو اپنی فطرت پہ قیام کیے ہوئے ہے وہی اس کی اصل عبادت ہے. اور جب تک وہ شے فطرت پہ قیام کیے ہوئے ہے نظام عالم سلامت ہے. اگر فطرت کا قانون ٹوٹے گا نظام عالم درب و برب ہو جائے گا. دیکھو ہر ستارہ اپنی منزل قیام میں ہے، ہر سیارہ اپنی رفتار سے حرکت میں ہے. اگر ذرا سا انحراف ہوگا تو یہ نظام عالم تہوبالا ہو جائے گا. یہ نظام عالم تہوبالا ہو جائے گا. قریب آ کے بات کریں. پانی 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 کا فارمولا کیا ہے؟ یہ تو ہر بچے کو پتہ ہونا چاہیے. H2O، ٹھیک، دو عناصر ہیں، ہائیڈروجن آکسیجن. دونوں کا مزاج آتش ہے نہیں؟ دونوں کا مزاج آتش ہے. آکسیجن جلنے میں مدد دیتی ہے، ہائیڈروجن جلاتی ہے اشیاء. اب یہ سائنس کے جو لوگ یہاں تشریف فرماؤ میرے مکالمے کی تصدیق کریں. آکسیجن جلنے میں مدد دیتی ہے، ہائیڈروجن جلاتی ہے اشیاء کو. دونوں کا مزاج آتش، لیکن دونوں کے درمیان ایک نسبت کو قائم کیا. ان دونوں عناصر میں ایک قانون فطرت قائم ہو گیا. مزاج آتش مزاج آب ہو گیا. مزاج آتش مزاج آب ہو گیا. اب جس نے اس نسبت کو قائم کیا اگر اشارہ کرے تو یہی زمین
جو تین حصہ آب ہے یہ آگ کا گولا بن جائے گی. واہ 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 واہ، کیا کہنے کیا کہنے. قیامت کیسے وقوع پذیر ہوگی؟ بھئی اشیاء جب تک فطرت پر قیام پذیر ہے، نظام عالم قائم ہے. اگر قوانین فطرت ٹوٹیں گے تو نظام عالم تہوبالا ہو جائے گا. لیکن ہر شے کے لیے ایک فطرت ہے اور ہر شے کیفیت مجبوری کے ساتھ اپنی فطرت پہ قیام پذیر ہے. لیکن انسان کو خالق نے اپنی فطرت پہ خلق کیا. انسان کو خالق نے اپنی فطرت پہ خلق کیا. اب اگر آپ قوانین فطرت پہ قیام پذیر ہوں گے تو زبان قرآن میں مسلم ہے، اور اگر فطرت پہ قیام کریں گے آپ کا حرکت و سکون عبادت ہے. آپ کا حرکت و سکون عبادت ہے. اور اگر آپ قوانین فطرت کو توڑتے چلے جائیں گے تو آپ مجرم ہیں. آپ مجرم ہیں. کیا کہنے. میں نے کافر نہیں کہا، میں نے کافر نہیں کہا. حضور میرے پاس دکان فتویٰ ساز ہے ہی نہیں. یہ مسلم کی ضد کافر نہیں ہے، یاد رکھیں گے آپ. مسلم کی ضد کافر نہیں، مسلم کی ضد مجرم ہے. مسلم کی ضد مجرم. چھوٹی سی آیت ہے سورہ نون کی، أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ. أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ. کیا مسلم و مجرم برابر ہیں؟ قوانین فطرت پہ قیام کرنے والا اور قوانین فطرت کو توڑنے والا برابر ہے. جو قوانین فطرت پہ قیام کر رہا ہے وہ مسلم، اور جو قوانین فطرت کو توڑ رہا ہے وہ مجرم. اللہ نے اپنی فطرت پہ خلق کیا، اللہ نے اپنی فطرت پہ خلق کیا. اب فطرت الہی ایک الگ موضوع ہے، لیکن آج اس مختصر سے وقت میں ایک مکالمہ یاد رکھیے اور کبھی اس کی تفصیل گزر جائے گی. اللہ کی فطرت کو تلاش کرو، اللہ کی فطرت کو تلاش کرو. اللہ کی فطرت یہ ہے کہ وہ کچھ لیتا نہیں دیتا ہے. واہ واہ، کیا کہنے. اللہ کی فطرت یہ ہے وہ کچھ لیتا نہیں دیتا ہے. اب کلمہ پڑھ کے جو لے رہا ہے مجرم ہے، جو دے رہا ہے وہ مسلم ہے. اسلام کی تاریخ میں کلمہ سب نے پڑھا، لیکن یہ دیکھ لیجئے کہ کلمہ پڑھ کے لے کون رہا ہے اور دے کون رہا ہے. نہیں رہی دے رہی ہے. یا حسین، یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. اس لیے مجلسیں ہیں، اس لیے یہ مجلسیں ہیں کہ یہ لینے کا راستہ نہیں، دینے کا راستہ ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا جس میں سر دینے کا حوصلہ ہو وہ اس راستے پر آئے. کیا کہنے کیا کہنے. جس میں سر دینے کا حوصلہ ہو وہ اس راستے پر آئے. اس لیے لینے والا شر برپا کرتا ہے، دینے والا خیر کی حکمرانی کو قائم کرتا ہے. تو کلمہ پڑھ کے جب لینے کا جذبہ پروان چڑھے گا تو شر کی حکمرانی ہوگی، اور جب کلمہ پڑھ کے دینے کا جذبہ پروان چڑھے گا تو خیر کی حکمرانی ہوگی. کلمہ سب نے پڑھا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ شر کس نے برپا کیا، خیر کس نے قائم کیا. حسین
اس لیے الجھتا ہوں کہ حیات قوانین فطرت پہ قیام پذیر ہو جائے. واہ 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 واہ. حیات قوانین فطرت پر قیام پذیر ہو جائے. حسین مساج نہیں پڑا. حسین سب سے آخر میں بچے کو ہاتھوں میں نہیں لائے, کربلا کی جنگ کا نتیجہ ہاتھوں میں لائے. کیا کہنے, بے شک. سبحان اللہ قبلہ, سبحان اللہ. حسین بچے کو ہاتھوں میں نہیں لائے, کربلا کی جنگ کا نتیجہ ہاتھوں پہ اٹھا کے لائے. نہیں, حسین فطرت کو اپنی باہوں میں سمیٹ کے لائے. حسین فطرت کو اپنی باہوں میں سمیٹ کے لائے. اب کوئی تفصیل نہیں ہے. ہر آنے والا بچہ جو دنیا میں آیا وہ مسلم ہے, کہیں بھی آیا, بے شک. کیا کہنے, کہیں بھی آیا وہ مسلم ہے. اس لیے کہ فطرت پہ قیام کر کے آیا, مسلم ہے. اور اس نے فطرت پہ قیام کی دلیل کیا دی؟ ہر بچہ آیا روتا ہوا آیا. رونا دلیل فطرت ہے. جب تک روگے فطرت پہ رہو گے, اور جب روگے نہیں فطرت کے قانون سے ہٹ جاؤ گے. واہ واہ, سبحان اللہ. کیا ہر کہنے, بچہ مسلم ہے, کیا کہنے. ہر بچہ مسلم ہے. جب تک بچہ ہے بچا ہوا ہے. جب تک بچہ ہے بچا ہوا ہے. دنیا کے کسی بھی دائرے میں جاؤ, ہر انسان کہتا ہے انوسینٹ, معصوم ہے, معصوم ہے. کیوں پوچھیں گے تو کیوں؟ جب تک وہ فطرت کے قانون پہ کھڑا ہے انوسینٹ ہے, معصوم ہے. تو حسین ہاتھوں میں بچے کو نہیں لائے, کربلا کا نتیجہ اٹھا کے لائے. حسین ہاتھوں میں بچے کو نہیں لائے, فطرت کو اپنی باہوں میں سمیٹ کر لائے. فطرت کو اپنی باہوں میں سمیٹ کے لائے. ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, صبح سے اب تک یہ منظر تاریخ کی نگاہ نے نہیں دیکھا تھا. جب حسین نے ابا کا دامن ہٹایا, وہ لشکر منہ پھیر کے رو دیا. وہ لشکر منہ پھیر کر رو دیا, ہمارے ساتھ پکارا, حرملا. حسین کے کلام کو خطا کر دے, حرملا حسین کے کلام کو خطا کر دے. اپنے وقت کا سب سے بڑا ہتھیار ہمارے ساتھ میں چلو میں جوڑا. بچہ تو کوئی تیر نہیں لایا, بچہ تو کوئی تلوار نہیں لایا, بچہ تو کوئی تیر نہیں لایا. بچہ مسکرایا, بچہ نہیں مسکرایا, فطرت مسکرائی. بچہ نہیں مسکرایا, فطرت مسکرائی. عزیزوں, اپنے وقت کا سب سے بڑا ہتھیار چلو میں جوڑا. ادھر بچہ مسکرا دیا, فطرت مسکرا دی. نہیں, بے زبانی میں تعصب قیامت آنے والے انسان کو زبان دے دی کہ اگر حیات قوانین فطرت کو توڑے گی تو مجرم بن جائے گی, اور قوانین فطرت پہ قیام کرے گی تو مسلم قرار پا جائے گی. واہ واہ, میں نہیں کہہ رہا, کیا کہنے, کیا کہنے. میں نہیں کہہ رہا. الیگزینڈر پوپ نے اس منظر کو منظوم کیا ہے. الیگزینڈر پوپ نے اس منظر کو منظوم کیا ہے. مل جائے گا نیٹ کے اوپر. آخری اسٹینزا اس کا بالغور پڑھیں, آخری اسٹینزا اس کا بالغور پڑھیں, آخری بند.
اس نے کہا ادھر تو بچے نے تیر نہیں چلایا، ادھر اپنے وقت کا سب سے بڑا ہتھیار اس تیر انداز نے اپنی کمان میں جوڑ لیا۔ اس نے اس اسٹینزا میں لکھا فرق یہ تھا کہ ادھر قوانین فطرت ٹوٹ گئے اور ادھر حیات قوانین فطرت پہ قیام کر گئی۔ نتیجہ الیگزینڈر پوپ نے دے دیا، کلمہ دونوں طرف پڑھا جا رہا تھا۔ فرق یہ تھا ایک طرف قوانین فطرت کو توڑ کے کلمہ پڑھا جا رہا تھا اور ایک طرف حیات قوانین فطرت پہ قیام کر کے کلمہ پڑھ رہی تھی۔ جہاں قوانین فطرت ٹوٹ رہے تھے وہ دائرہ مجرمین کا دائرہ تھا، اور جہاں قوانین فطرت پہ حیات قیام کیے ہوئے تھی وہ دائرہ مسلمین تھا۔ زبان تاریخ میں مجرمین کے دائرے کو یزیدیت کہتے ہیں، مسلمین کے دائرے کو حسینیت کہتے ہیں۔ حسینیت، بابا نے بولا تو حسینیت، یزیدیت، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ کیا کہنے کی وجہ؟ اب اگر حیا کربلا میں کیفیت مشاہدہ میں کھڑی ہے تو اس کا دامن حق سے بن جائے گا۔ حسین کلمہ نہیں پڑھوا رہا، حسین حیات کو فطرت پہ قیام دے رہا ہے۔ حسین کلمہ نہیں پڑھوا رہا، حسین حیات کو فطرت پہ قیام دے رہا ہے تاکہ اس کی حیات دین پر قیام کر جائے، اس کا دامن حق سے بن جائے۔ تو عزیزوں، جب ہم کربلا کا ورق الٹتے ہیں، جب ہم کربلا کا ورق الٹتے ہیں تو ہم منزل عرفان میں قدم رکھتے ہیں، اور جب ہم منزل عرفان میں قدم رکھتے ہیں تو ہمارا نفس دھوکے میں گرفتار نہیں ہوتا، دھوکے سے بری ہو جاتا ہے۔ وہ نفس جو دھوکے سے بری ہو جائے اس کا دامن حق سے بن جاتا ہے۔ کیا کہنے کے بعد؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ نفس جب دھوکے سے بری ہو جائے اس کا دامن حق سے بن جاتا ہے۔ یہ رات ہے، دیکھنا ہے کہ کون قدم آگے بڑھاتا ہے۔ یہ رات ہے، دیکھنا ہے قدم کون آگے بڑھاتا ہے۔ آج جہاں جہاں امام بارگاہیں ہیں، بارگاہوں کے دروازے آج رات کھلے رہیں گے، بارگاہوں کے دروازے آج رات کھلے رہیں گے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کون قدم آگے بڑھاتا ہے، اور آگے قدم بڑھا کر ایک مرتبہ یا حسین کہتا ہے اور حیات کو قوانین فطرت پہ قیام دیتا ہے۔ ادھر حیات قوانین فطرت پہ قیام کرے گی، ادھر وہ دائرہ یزیدیت سے نکل کر دائرہ حسینیت میں آ جائے گا، ادھر وہ دائرہ مجرمین سے نکل کر دائرہ مسلمین میں آ جائے گا، اور جب وہ دائرہ مسلمین میں آ جائے تو وہ لائق درود و سلام ہے۔ اگر دائرہ مجرمین میں کھڑا رہ جائے تو قابل لعنت ہے۔ کیا کہنے کے بعد؟ ہاتھ کیا نتیجہ؟ ہاتھ بڑھاؤ، علم کی جانب ہاتھ بڑھاؤ، ہاتھ بڑھاؤ، لیکن رسمن نہ بڑھاؤ، معنویت کے ساتھ۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ رسمن نہ بڑھاؤ، معنویت کے ساتھ بڑھاؤ۔ یہ علم جس کی جانب ہاتھ بڑھا رہے ہو، دنیا میں طریقہ یہ ہے کہ جب اوت لیتے ہیں تو ہاتھ بلند کرتے ہیں، جب علم کی جانب ہاتھ بڑھاؤ تو یہ عہد کرو، یہ رات عہد کی رات ہے، یہ عہد کرو جس راستے پہ آپ نے حیات کو قیام دیا تھا میں اس راستے پہ حیات کو قیام دوں گا۔ اگر اس عہد پہ تم
لفظی عزادار نہیں رہو گے، جزاک اللہ معنوی عزادار ہو جاؤ گے. تمہاری طلب تمہاری منزل کا بتا دے گی. جتنی طلب کرو گے نگاہ ولایت میں منتخب ہو جاؤ گے. واہ واہ جتنی طلب کرو گے نگاہ ولایت میں منتخب ہو جاؤ گے. اور حسین کی شب عاشور کا نتیجہ تھا اور کی طلب نے اور وہ نگاہ ولایت میں منتخب کر لیا. تو جتنی طلب بلند کرو گے اتنا نگاہ ولایت میں منتخب ہو جاؤ گے. اور ولی کا کام یہ ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. ولی کا کام یہ ہے کہ وہ ظلمت سے نکالتا ہے اور نور میں لے آتا ہے. واہ 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 کیا کہنے کا ولی کا کام یہ ہے جزاک اللہ کہ وہ ظلمت سے نکالتا ہے جزاک اللہ جزاک اور نور میں لے آتا ہے. وہاں بھی قلبی اپنی نو بہاتہ دلہن کو لے کر اپنی ماں کے ساتھ ساتھ حسین کے خیمے سے کچھ فاصلے پہ چل رہا تھا. مسائل نہیں پڑھ رہا، کچھ فاصلے پہ چل رہا تھا. ماں نے کہا یہ ہمارے خیمے کے ساتھ ساتھ کس کا خیمہ چل رہا ہے؟ کس کا خیمہ چل رہا ہے؟ وہاب نے معلومات لی اور ماں کو آ کے بتایا کہ یہ فرزند رسول کا خیمہ ہے. فرزند رسول کا خیمہ. ماں نے کہا یہ اس طرح بے سر و سامانی کے عالم میں کیوں چل رہے ہیں؟ یہ اس طرح بے سر و سامانی کے عالم میں کیوں چل رہے ہیں؟ طلب منزل طلب میں لائی، طلب منزل طلب میں لائی. حسین نے پیغام بھیجا، حسین نے پیغام بھیجا. اب حسین کے خیمے کے ساتھ ساتھ وہاب قلبی کا خیمہ چل رہا تھا. وہاب قلبی کا خیمہ چل رہا تھا. کل کی گفتگو ذہن میں ہے. میں نے ورق الٹ کر مقاتل کا دیکھا. اگر کسی کو مل جائے تو مجھے بھی دکھائے. لیکن مجھے کسی مقام پہ نہیں ملا کہ امام نے کہیں کہا ہو وہاب سے نصرانی تھا، کہیں کہا ہو وہاب کلمہ پڑھو. کیا کہنے لگا کیا کہنے لگا ساری زندگی کلمہ پڑھے لیکن خیال میں نجاست ہو. کیا کہنے وہاب نے جب صبح عاشور آئی تو سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کیا، اپنے آپ کو پیش کیا. امام نے اجازت دی. کمزور نہیں تھا وہاب، کمزور نہیں تھا، معاشی اعتبار سے بھی مضبوط تھا اور شجاعت میں بھی مضبوط تھا. جانتا تھا، تلوار کو چلانا جانتا تھا، اصول جنگ سے واقف تھا. حسین نے اجازت دی. یہ ہے کربلا. جب چلنے لگا تو سید الشہداء نے کہا وہاب اپنی نو بہاتہ دلہن سے مل کے جانا. میں نے خیمہ سید الشہداء سے چلتے ہوئے وہاب کو دیکھا. وہاب نے پلٹ کے یہ نہیں کہا مولا جنت ملے گی. یہ نہیں پوچھا. امام کے خیمے سے اپنے خیمے میں آیا اور زوجہ نے کھڑے ہو کے وہاب کا چہرہ دیکھا. کہا وہاب معلوم ہے، وہاب معلوم ہے تم منزل کے قریب ہو، وہاب معلوم ہے تم منزل کے قریب ہو، لیکن وہاب
تو مجھ سے ایک وعدہ کر کے جاؤ. اب سمجھے آپ، کربلا وعدے اور وعید کی وفا کا دوسرا نام ہے. اس لیے میں نے کہا آج جو علم کو ہاتھ لگائے ایک عہد کے ساتھ. کربلا وعدے اور وعید کی وفا کا دوسرا نام ہے. کب آپ ایک وعدہ کر کے جاؤ. آپ نے کہا کیا بات ہے؟ اب دیکھیے کئی ڈھائیوں کا سفر نہیں ہے، 10-20 سال کا سفر نہیں ہے سات امام کی، چند دنوں کا سفر ہے. خیال کیسے درست ہوا؟ خیال کیسے درست ہوا؟ کس منزل یقین کے اوپر حیات آئی؟ کہنے لگی اس کی زوجہ، واہ جاتے ہو جاؤ، میں راہ نہیں روک رہی، مگر ایک وعدہ کر کے جاؤ، تم جنت میں تنہا نہیں جاؤ گے، مجھے ہمراہ لے کر جاؤ گے. تم جنت میں تنہا نہیں جاؤ گے، مجھے ہمراہ لے کر جاؤ گے. وہاں میدان میں آیا، شجاع تھا، شجاعت کے جوہر دکھائے، لیکن ایک منزل آئی کہ جب وہاں زخم کھا کے گرا تو فوج آدھا نے سر کاٹ کر خیمہ ہائے امام کی جانب پھینکا تو اب وہاں قلبی کی ماں خیمے سے نکلی اور سر کو اٹھایا. خیال کیسے درست ہوتا ہے؟ 1000 جانیں قربان وہاں قلبی کی ماں پر، جس نے سر کو ہاتھوں میں اٹھایا لیکن نہ سینے سے لگایا نہ لبوں سے چھپا، سر کو ہاتھوں میں اٹھایا اور فوج آدھا کی طرف پھینکا اور پھینک کے کہا ہم جو دے دیتے ہیں واپس نہیں لیا کرتے. پورا اسلام بتا دیا، پورا اسلام بتا دیا. ایسے اصحاب حسین کو ملے، ایسے اصحاب حسین کو ملے. امتحان کی رات ہے، امتحان کی رات ہے. حسین نے کہا میں نے تم پہ سے اپنی بیعت کو اٹھا لیا، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. کسی کے پائے قدم میں جنبش نہ تھی، کسی کے پائے قدم میں جنبش نہ تھی. امام نے کہا سنو، جانے میں آر محسوس کرتی ہوں، میں چراغ بجھا رہا ہوں، میں چراغ بجھا رہا ہوں. چراغ بجھ کے جلا. عجب انقلاب تھا، عجب انقلاب تھا. امام نے ایک تیسرا مکالمہ کیا کہ دوستو اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ چلے گئے تو جنت نہیں ملے گی، میں فرزند زہرا تم سے وعدہ کر رہا ہوں جنت تمہارا حق ہے وہ برقرار رہے گی. اب بھی کسی کے پائے قدم میں جنبش نہ تھی اور اس استقامت نے بتایا مولا نہ جنت کے لالچ میں بیٹھے ہیں نہ جہنم کے خوف سے بیٹھے ہیں، اسے لائق عبادت جان کر بیٹھے ہیں. وہ کلمہ امیر المومنین کی زبان پہ تھا، نہ میں جنت کے لالچ پہ سجدہ کرتا ہوں نہ جہنم کے خوف سے سجدہ کرتا ہوں، اسے لائق عبادت جان کے سجدہ کرتا ہوں. اور یہ اصحاب حسین جنہوں نے اعلان کر دیا کہ ہماری زندگیاں راہ معصوم کے اوپر ہیں، ہماری زندگیاں راہ معصوم پر ہیں. امام نے مقام فخر پہ کہا، امام نے مقام فخر پہ کہا ایسے اصحاب نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے بھائی کو ملے جیسے مجھ کو ملے ہیں. اتنی بڑی جماعت جو لالچ و خوف سے بری ہو اللہ کی جانب چلے. چند قدم چلے تھے، قدموں کی آہٹ کو سنا، رکے اور رکے کہا کون آتا ہے، کون آتا؟ دھیمی سی آواز آئی، مولا آپ کا غلام
ہلال بن نافع کہا ہلال بن نافع کو مخاطب کر کے کہا نافع کیوں آ رہے ہو؟ کہا مولا رات تاریک ہے، آپ تنہا جا رہے ہیں، میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کے ساتھ ساتھ چلو۔ کہا نافع آ ہی گئے ہو تو ذرا میرے ساتھ ساتھ چلو۔ امام بیٹھ گئے، کنکروں کو چنا، خاروں کو چنا۔ کہا مولا کیا کر رہے ہیں؟ کہا کل میرے چمن کے پھول اس صحرا میں بکھریں گے، کنکروں کو سمیٹ لاؤ، کسی کو کوئی کنکر نہ چھپ جائے، کسی کو کوئی خار نہ چھپ جائے۔ کہنے لگے نافع دیکھو یہ وہ مقام ہے جہاں میرے بچپنے کا دوست حبیب گرے گا، نافع یہ وہ مقام ہے یا غلام جان مجھ کو آواز دے گا، نافع یہ وہ منزل ہے جہاں عابس ابن شکیب شاکری مجھ کو آواز دے گا۔ کچھ اور آگے بڑھے، کہ نافع ایک مہمان کا مجھے انتظار ہے، یہاں اس کا غلام ہوگا، یہاں بھائی ہوگا، یہاں بیٹا ہوگا، اور اس مقام پر وہ خود مجھ کو آواز دے گا۔ نافع اور آگے بڑھے، کہنے لگے نافع یہاں میرا بوڑھا مجاہد سعید آرام کرے گا، یہاں میرا بوڑھا مجاہد سعید آرام کرے گا۔ نافع نے کہا مولا میری منزل کہاں ہے؟ نافع نے کہا مولا میری منزل کہاں ہے؟ کہا چلو کچھ کام اور چلو تمہارا مقام بھی دکھاتے ہیں۔ نافع کو اس کی منزل دکھائی اور پھر کہا نافع یہاں میرا اکبر سینے پہ برچھی کا دھل کھائے لیتا ہوگا، یہاں بھائی کی نشانی بکھری ہوگی، وہاں مسلم کے راج دلارے اور اس غام اور محمد کے لاشیں۔ اور پھر کہا نافع وہ فرات کے کنارے میرا برابر کا بھائی عباس شان کٹائے سے رہا ہوگا، آخری رات ہے، دلوں پہ ہاتھ رکھے زہرا کے گھرانے کو ذرا آنکھ والے آنکھ کھول کے دیکھیں کہ شان کا گھرانہ ہے، نافع سے کہا نافع اب تم یہاں بیٹھ جاؤ، کچھ دیر میں ہم آتے ہیں۔ نافع کہتا ہے جہاں میرے مولا نے حکم دیا میں وہاں بیٹھ گیا۔ نافع کہتا میں نے دیکھا مولا آہستہ آہستہ چلے، ایک نشیب کی جانب چلے اور پھر مجھے میرا مولا دکھائی نہیں دیا۔ نافع کہتا ہے میرے کانوں میں کسی بیوی کے رونے کی آواز آئی، میں گھبرا گیا، لیکن جب میرا مولا آیا میں نے کہا مولا یہ کون بیوی رو رہی ہے؟ کہنے لگے نافع نہیں پہچانا، یہ میری ماں فاطمہ زہرا مقتل کی زمین بالوں سے صاف کر رہی ہے۔ عزیزہ رات یوں بسر کی صبح عاشور آئی، علی اکبر کی آزادی، بیویوں کا دل تڑپ گیا، شہزادی زینب سب کو جمع کیا کہ دعا کرو یہ آواز سلامت رہے۔ پھر آفتاب چڑھا، ایک ایک کر کے سب رخصت ہوئے، جب ظہر کا وقت آیا بوڑھا مجاہد کمر کو کس کے حضور امامت میں آیا،
کہنے لگا مولا جی چاہتا ہے آخری نماز آپ کی امامت میں ادا ہو جائے، آخری نماز آپ کی امامت میں ادا ہو جائے۔ امام نے نگاہ بھر کے سعید کا چہرہ دیکھا کہ سعید خوشا نصیب، جب وقت میں نماز کو یاد کیا، جب وقت میں نماز کو یاد کیا، حکم دیا کہ سعید جماعت کا اہتمام کرو، سعید جماعت کا اہتمام کرو۔ صحرا میں صفیں جڑ گئی، صحرا میں صفیں جڑ گئی، آفتاب تمازن برسا رہا تھا، ادھر تکبیر بلند ہوئی، ادھر تیروں کا میں برسنے لگا، ادھر تیروں کی برسات شروع ہو گئی۔ سعید حضوری امامت میں آ کے کھڑا ہو گیا، 90 برس کا سن تھا جناب سعید کا، بوڑھی پسلیوں پہ تیروں کو روکا کیے، بوڑھی پسلیوں پر تیروں کو روکا کیے۔ امام نے نماز کا تمام کیا، آغوش امامت میں گرے۔ پہلا سوال سعید کا یہ تھا، مولا اتنا بتا دیجئے، مولا اتنا بتا دیجئے کہ میری نماز ہو گئی، مولا اتنا بتا دیجئے کیا میری نماز ہو گئی۔ امام نے کہا سعید روئے زمین پر ایسی نماز کسی نے نہیں پڑھی جیسی تم نے پڑھی ہے۔ اور پھر کہا سعید تمہارا رتبہ و منصب یہ ہے، تمہارا رتبہ و منصب یہ ہے، تم جنت میں ہمارے آگے آگے چلتے ہوں گے، تم جنت میں ہمارے آگے آگے چلتے ہوں گے۔ ابھی آقا و غلام میں یہ گفتگو تھی، سعید نے لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے کہا مولا میں اپنے آپ کو جب منزل کیف میں پاتا ہوں کہ سعید کہو کیا بات ہے، کہ مولا کوئی پیشانی پہ ہاتھ رکھے ہے، کوئی میرا دانا بازو دبا رہا ہے، کوئی میرا بایاں بازو دبا رہا ہے، مولا کسی کو قدموں پہ پاتا ہو۔ امام نے سعید کے سینے پہ ہاتھ رکھا کہ سعید وہ جو پیشانی پہ ہاتھ رکھے ہے وہ میرے نانا محمد مصطفیٰ ہے، وہ جو تیرا دانا بازو دبا رہے ہیں وہ میرے بابا علی مرتضیٰ ہے، اور وہ جو تیرا بایاں بازو دبا رہے ہیں وہ میرے بھائی حسن مصطفیٰ ہے۔ اور اب جھکتے ہوئے کہا سعید بھائی اگر زحمت نہ ہو تو ان قدموں کو سمیٹ لے، ان قدموں کو سمیٹ لے۔ سعید نے کہا مولا بتاتے کیوں نہیں کیا بات ہے، کہ سعید بس کہا نا ان قدموں کو سمیٹ لے۔ سعید کا اصرار تھا۔ امام نے جھکتے ہوئے کہا سعید وہ جسے قدموں پہ پاتا ہے وہ میری دکھیاری ماں فاطمہ زہرا، شہزادی ہمارا سلام، غلاموں کا آج بلند۔ الہی وسیالم الذین ظلموا ایام منقلبا ینقلبون۔ آج کی شب کے آداب ہیں، کل کے دن کے آداب ہیں، کسی سے مصافحہ نہیں کرنا ہے، کوئی دعا نہیں کرنا ہے، بس ایک دعا کہ مولا سانس چلے تو حسین کرتے کرتے، سانس ٹوٹے تو یا حسین کہتے کہتے، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، پروردگار ان کے دامن کو غم حسین سے بھر دے تاکہ یہ اپنی حیات کو نعمت نور سے منور کر سکے۔ ماتم حسین 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 حسین۔